بلا تاخیر درخواست گزار ہوں محترم المقام عزت مآب شیخ الحدیث و تفسیر قائد جماعت اہل حرم پاکستان حضرت علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی مدظ اللہ العالی کی خدمت میں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام و ذی احتشام قائد اہل سنت ڈاکٹر پیرزادہ نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و انٹرفیتھ ہارمنی، برادر مکرم صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، داعی اتحاد امت راجہ ناصر عباس صاحب، قابل صد احترام و ذی احتشام جناب سید ثاقب اکبر صاحب، قابل صد احترام جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، قابل صد احترام برادر مکرم جناب خواجہ مدثر صاحب توسہ شریف، قابل صد احترام و ذی احتشام جناب برادر سید ناصر عباس شرازی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل MWM، قابل صد احترام و ذی احتشام میرے برادر میرے بھائی جناب مولانا مفتی شریف ہزاروی صاحب، اور تمام میڈیا سے اور دیگر احباب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کانفرنس ایسی ہے کہ جس میں پاکستان کے دور و اطراف سے جو ہے وہ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ جو خیبر پختونخوا سے تشریف لائے ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جو کشمیر سے تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اسی طرح جو سندھ سے تشریف لائے احباب ان کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں تمام احباب کا جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور سب سے پیاری بیٹی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اہلیہ سیدہ طیبہ طاہرہ، جب آپ حدیث شریف میں دیکھتے ہیں، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ان کے فضائل و مناقب اور شمائل دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے سیدہ کا ذکر فرماتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیٹی کا جو مقام اور عزت اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس میں وہ اپنے حد عروج تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے احادیث ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ حیران کن احادیث ہے۔ یقین جانے کہ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس امت میں سیدہ کا کوئی یعنی خواتین میں کوئی ایسا مقام اور مرتبہ رکھنے والی خاتون ہمیں ملے، لیکن حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمیں کوئی ایسی خاتون اس امت کی بلکہ زمانے کی کوئی خاتون ایسی نظر نہیں آتی جو سیدہ طیبہ طاہرہ کو جو ہے وہ کے مقام پر پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، کہ اے فاطمہ تیرے غضب کی وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، تیری رضا کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول خود یعنی ختمی المرتبت
خاتم الرسل یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سیدہ کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کے غضب کی وجہ سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کے پیار کی وجہ سے، آپ کی رضا کی وجہ سے، آپ کی خوشنودی کی وجہ سے جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پر جو بھی احباب تشریف فرمائے ہیں وہ سیدہ کی رضا کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں سیدہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، مصطفیٰ خدا کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے ہمیں۔ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ہم تشریف لاتے ہیں۔ جب جو بھی احباب آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی، فاطمہ میری شاخ ہے، یبسطنی ما یبسطها، جو اسے چیز خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، ویقبضنی ما یقبضها، اور جو اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ رسول اللہ نے اپنی خوشی کو فاطمہ کی خوشی کے ساتھ جوڑ دیا، اور فاطمہ کے غضب اور تکلیف کو جو ہے وہ اپنے غضب اور تکلیف کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اللہ کی رضا جس نے حاصل کرنی ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے در پہ، مصطفیٰ کی جس نے رضا حاصل کرنی ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے در پر۔ اور اب دیکھیے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ذات عالیہ ہے، وہ انا مدینۃ العلم والی بابہا، ندار الحکمت والی بابہا کا مقام رکھنے والی شخصیت کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ نکاح ہوا، اور یہ بھی ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما زوجت شیئا من بناتی ولا نسائی الا جاءنی بہ جبریل، میں نے کسی بھی خاتون کے ساتھ کسی اپنی بیٹی کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک جبریل امی جو ہے وہ آ کر مجھے اللہ کا حکم نہیں ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو یہ نکاح بھی ایک تو یہ عمومی نص ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا نکاح اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ جو ہے فرمایا۔ ایک خصوصی نص ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ یہ خصوصی نص ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ تو اس طیبہ طاہرہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ رضا تھی کہ آپ کا مقام پوری کائنات عالم میں جو ہے بلند و بالا ہو۔ اس پوری امت میں اگر کسی بلند اعلیٰ مرتبے پر فائز ہمیں کوئی شخصیت خواتین میں نظر آتی ہے تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بریدہ کے والد محترم کہتے ہیں کہ حب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کائنات میں اس امت میں سب سے جو محبت جس کے ساتھ کرتے تھے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا ہی قرب زیادہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ محبت فاطمہ کے ساتھ ہے، تو سب سے زیادہ قرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاطمہ کو ہی حاصل ہے امت میں۔ اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو محفلیں ہیں، ان محفلوں کا انعقاد کرنا جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا اور ان نیک ہستیوں کی رضا حاصل کرنا، یہ بہت ہی بلند مرتبہ اور خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ یہ وہ ذات ہیں۔ دیکھیں اب سوشلی اکبر ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ وہ ذات ہیں جو غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اپنی چادریں جو ہے وہ گروی رکھ رہی ہیں یہودیوں کے پاس، یعنی مستضعفین کی مدد کے لیے، کمزوروں کی مدد کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے تن کے لباس کو لوگوں کے سامنے گروی رکھ رہی ہیں۔ کیا یہ پیغام ہم نے نہیں سنا کہ حضرت طیبہ طاہرہ نے جو ہے وہ یہودی کے سامنے چادر جو ہے وہ گروی رکھی تھی، اور پھر اپنی اولاد کے منہ سامنے سے ہٹا کر کھانے کو جو ہے وہ سیدہ نے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں جو ہے وہ تقسیم فرمایا؟ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ یہ بلند و بالا مقام نہیں ہے؟ یہ شان و شوکت میں یہ عظمت نہیں ہے؟
کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا دل نصیب عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی پرواہ کیے بغیر غرباء و مساکین کی جو ہے وہ مدد کرتی ہیں۔ آج فلسطین کے غرباء و مساکین، آج کشمیر کے غرباء و مساکین اسی جو ہے وہ کریکٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کیا کوئی ایسا کریکٹر موجود ہے جو ہماری جو ہے وہ مدد کرے، فلسطین کے مظلوموں کی، مسکینوں کی مدد کرے، کشمیر کے مظلوموں کی، فلسطینیوں کی جو ہے وہ اور کشمیریوں کی مدد کرے۔ آج یہ کریکٹرز ہمیں بار بار پکار رہے ہیں کہ دیکھیں جن کی تم یادیں مناتے ہو ان کا تمہیں کردار بھی جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک اور بھی گزارش کروں گا، قبلہ وفاقی وزیر محترم موجود ہیں، کہ آج ہماری اس دنیا میں جو توہین رسالت ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج کے ہمارے اس عصر میں۔ اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے اور جناب وزیر اعظم نے جو انٹرنیشنلی ایک آواز اٹھائی ہے وہ بہت ہی قابل قدر آواز ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو آپ نے اقوام متحدہ میں جو ہے اس کے فورم پر آواز اٹھائی ہے اور دیگر جگہوں پر جو ہے انٹرنیشنل فورمز پر آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ بڑا قابل قدر کام ہے۔ اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے انٹرنیشنل اسلامک ورلڈ سے کہ وہ بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھائیں۔ آج کا یہ جیم پیکٹ اجتماع اور معزز قائدین جو ہے وہ عالم اسلام کے تمام لیڈروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ بین الاقوامی طور پر آواز اٹھائیں، بزدلی مت دکھائیں۔ رسول اللہ کی عزت اگر نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ کسی مسلمان بادشاہ وزیر اعظم کی عزت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے رسول اللہ کی عزت کا خیال نہ رکھا تو پھر اللہ ہماری عزت کا خیال کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے یہ تمہاری بادشاہتیں، یہ تمہاری وزارتیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہے، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے تمام عالم اسلام کی لیڈرز کو سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج پاکستان کی آواز میں آواز ملا کر تحفظ ناموس رسالت کے لیے عملی اقدام کریں اور انٹرنیشنل مغربی دنیا کو مجبور کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو مقدس ترین مقام دیں اس کائنات کا۔ اگر تمہارا ہولوکاسٹ جو ہے وہ مقدس ہے تو رسول اللہ کی ذات تو بڑھ کر اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ مقدس ہے، قابل احترام ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی ذات کو جو عزت و تکریم نہیں دیتا وہ دنیا کا مقدس ترین جگہ کا بھی بادشاہ ہو تو وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے۔ ہم صرف اس کو قابل احترام سمجھیں گے جو میرے نبی کی بات کرے گا، جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات کرے گا، جو ناموس رسالت کی بات کرے گا۔ اور یہ جو آپ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کو مان رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہی کل اسرائیل تمہارے گلے پڑے گا۔ تم اپنے معاشی مقاصد کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے معاشی مقاصد جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ ایک ہی صورت ہے، وہ رسول اللہ کے دم قدم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہو جاؤ، تب ہمارا بچنا ہوگا، ورنہ اور کسی جگہ پر جائے پناہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جائے پناہ ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات عالیہ کی جگہ ہے۔ بار دیگر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جو ہے ہمارے جو قائدین اکرام ہیں وہ تقاریر کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ محبت سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔